पर हमला हुआ है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बदकिस्मती से इंसिडेंट हुआ है पीक सीजन टूरिज्म में। सबसे पहले ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है। और जैसे आपने शुरू किया, मैं उसी से बात करता हूँ। बहुत सारे वाक़े हुए हैं पिछले 35 वर्षों से, 89 से, कश्मीर वादी में भी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी। और मैं जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, उस वक्त मैं MP होता था महाराष्ट्र से, तो मेरी एक बड़ी ड्यूटी थी, मैं उनको फिर कहता था कि मुझे रोडाली बना दिया, कि जब कोई बड़ा हादसा होता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लीडर्स, मैं आज उसकी यहाँ छोड़ के चले गए थे सभी पार्टीज के लीडर्स, तो मैं हर जगह पहुंचता था जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग मारे जाते थे। लेकिन बहुत कम उन वाक़ात को कंडम किया जाता था आवाम की तरफ से। उसकी कई वजह। एक वजह बड़ी थी कि डरते थे लोग मिलिटेंटों से कि अगर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे मिलिटेंटों की, तो शायद हमें कल मार देंगे। और कई लोग शायद गट्स भी नहीं थे, या खुश थे या ना खुश थे, लेकिन कई बिना पे उनको कोई कंडम नहीं करता था पब्लिकली। लेकिन ये जो देखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, कई लोग तो अभी से देख रहे होंगे ना, जब सरकार है, मैं जब सरकार कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था कश्मीर में, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ जम्मू में थे, तो तब भी मैंने देखा है। लेकिन ये आज के इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली, ये मैं पहली दफा देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मिलिटेंट्स के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, वो चाहे कश्मीर वादी के शहर और कस्बे और गांव हों, या सुबह जम्मू के, चाहे वो भलेसा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा तक, उधमपुर तक और जम्मू शहर में हो। वो वसी इलाका है, इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ। और पूरी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और सेंटर कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं कल रात से ही फ़ोन कर रहा हूँ, हर जगह, हर सुबह दुकानें बंद हैं। और मस्जिदों में एक वक़्त था कि हम लोगों को, लीडरों को बड़ी शिकायत रहती थी कि एक वक़्त में अर्ली 90s में मस्जिदों में कुछ, हर मस्जिद में नहीं, चंद मस्जिदों में मिलिटेंट्स के लिए सपोर्ट मांगी जाती थी। लेकिन आज मेरा दिल बाग बाग होता है, खुश होता है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों के, जम्मू प्रोविंस, चिनाब वैली के, और यहाँ के भी मैं उसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों का साथ मत दें। इसीलिए कल से हमने देखा है कि पहले तो हड़ताल काल के लिए सेपरेटिज्म का हवाला दिया जाता है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सिंपल ट्रेडर्स तबके ने कहा हम इसमें शाना बशाना खड़े हैं। नतीजा यह है कि जम्मू क्या, कश्मीर क्या, हर जगह पे पूरा जो माहौल है हड़ताल, कर्फ्यू जैसा लग रहा है, इस मकसद के लिए कि जिन्होंने जाने खोई है उनके घरों के साथ साथ एक कश्मीरी खड़ा है। हाँ, मैं कहूँगा हर रियासत का मुसलमान खड़ा। अब डोडा, भद्रा, भलेसा, ये कश्मीर में नहीं, लेकिन वहाँ मस्जिदों में इमाम साहब कल रात ही को, जो रात की नमाज थी शाम की, मगरिब की नमाज पे उन्होंने ऐलान कर दिए, तो आज सब जलसे जुलूसों में शामिल हुए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है।
میں کل رات کو ہی میں نے کئی بہت سارے انٹرویو دیے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ رات میں ہی کھڑے ہیں. لوگ اس دفعہ لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب لیڈروں، پارٹیز کے لیڈروں کو چھوڑ دیا. کسی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرو، آپ کے اس کے خلاف سٹریٹس میں، گلیوں میں، کوچوں میں آ جاؤ، اس کی مذمت کرو، اس کی مخالفت کرو. لوگوں نے، وہ گاؤں کا ہے، شہر کا، اور بالخصوص مسلمانوں کا، کیونکہ مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے یہاں، مسلمانوں کا میجورٹی سٹیٹ میں تمام گلیوں کوچوں میں ہڑتال کرنا، دکانیں بند کرنا، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. کیونکہ انسانیت پہ حملہ، کیونکہ اس دفعہ جو بنیادی آپ نے کہا تھا، میں اس پہ آؤں گا. کیونکہ پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ ملیٹنٹ کے حملے یا تو سیکورٹی فورسز پہ ہوتے تھے یا کسی علاقے پہ ہوتے تھے. یہ پہلا حملہ ہے جو کشمیریت پر اور انسانیت پر حملہ. اس کو تھوڑا میں وضاحت کروں گا ہمارے بھارت کے، ہمارے دیش کے مختلف حصوں کے لوگوں کو، کہ 1947 میں ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا وہ 2 نیشن، 2 مذہب کے لیے 2 ملک ہونے چاہیے. لیکن جموں کشمیر کے مسلمان اور جموں کشمیر کی لیڈرشپ، اس وقت لیڈرشپ شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھی، لیکن خالی شیخ صاحب اکیلے نہیں ہوتے، اگر لوگ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو اس وقت جموں کشمیر کے، چاہے وہ صوبہ جموں کے مسلمان ہوں یا صوبہ کشمیر کے مسلمان ہوں، اور لیڈرشپ، انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی مخالفت کی، مذمت کی، اور پاکستان کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھا کشمیریت، کہ کشمیریت انسان پہ بھروسہ رکھتی ہے، کشمیریت ہندو مسلم اتفاق، اتحاد، یونٹی پر کرتے ہیں. تو آج جب 1947 میں پورے ہندوستان میں آگ لگی تھی ہندو اور مسلم فسادات، تو تب گاندھی جی نے کہا تھا، نواکھلی بنگلہ دیش میں اس وقت قتل و غارت ہوئی تھی، ہمارے جموں صوبہ میں قتل و غارت ہوئی، کشمیر میں نہیں. تو گاندھی جی نے کہا کہ پورا ہندوستان جل رہا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن روشنی کی کرن مجھے صرف کشمیر سے نظر آتی ہے، جس کو میں پارلیمنٹ میں کئی بار کوٹ کر چکا، اور ہندوستان میں شاید لاکھوں میٹنگوں میں کوٹ کر چکا ہوں. تو وہ جو گاندھی جی کا روشنی کی کرن تھی کشمیر سے، کہ یہاں دھرم کی بنیاد پہ کبھی نہیں. تو آج اگر کسی ملیٹنٹ نے یہ پوچھا ہے تمہارا مذہب کیا ہے، اور مذہب پوچھ کے اس کو مار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان سپانسرڈ ملیٹنٹس نے آج ہمارے انسانیت پر اور ہماری کشمیریت پر وار کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسلمان آج اپنے آپ سے کھڑا ہوا ہے کہ بہت ہو گیا. ہم نے دیکھا آپ کو 70-75 سال میں آپ نے حملے کیے. پڑ سکتا ہے دونوں ملکوں میں جو ایک خلش اس وقت ہو گئی، بارڈرز کو سننے میں آیا، ٹائٹ کیا گیا ہے، کیا کچھ خدا نخواستہ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو سیکورٹی فورسز کا کام ہے، جب بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو چکنا ہوتی ہیں فورسز. لیکن فورسز کا کام تو ہے ہی ہے ملک کی حفاظت کرنا، علاقوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی، سیماؤں کی حفاظت کرنا. لیکن پازیٹیو چیزیں میں 2 آج کہنا چاہتا ہوں. ایک تو کہ جموں کشمیر کے ہندو مسلمانوں نے لیڈ لی یکجہتی کا، پریم کا، پیار کا، اور مسلمانوں کا اس لیے پرٹیکولر کہ ان پہ الزام لگتا تھا کہ بھائی کہیں جگہ دیتے ہو، پناہ دیتے ہو. آج وہ آ گئے کہ اب ہم ملیٹنٹس کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں. اب میں اس موقع پہ ایک اور گزارش کرتا ہوں، آپ میڈیا کے ہیں، ANI کے ہیں، میں ANI کے دوارا تمام چینلز جو ہمارے بھارت کے، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو، جس کو میں نے کہا تھا اس پارلیمنٹ میں ایز لیڈر اپوزیشن، کہ یہ مرغے لڑانے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور اس سے ہماری آبادی بڑھ جاتی ہے،
وہ اس وقت نہ ہو. اس وقت ایک پازیٹیو میسیج دیا ہے کشمیر کے مسلمانوں کو کہ ہم ہندوستان کے بھائیوں کے ساتھ مل کر بلکہ ان سے بھی لیڈ کر جو ہمارے بھائی مارے گئے ہندو ہماری بہنیں ماری گئیں ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, ملیٹنٹوں کے خلاف ہے. اس کے لیے بھی میڈیا کو اس سے لیڈ لینی چاہیے کہ بھارت جو ہے, ہمارا ملک جو ہے, جموں کشمیر کی سرحدوں سے لے کر وہ انڈمانز نکوبار تک ہے, کچھ تک ہے, تو وہ اس وقت ایک ہے. اس وقت ہمیں اپنے جذبات پہ چاہے کتنا بھی غصہ ہو ان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, ورنہ اس سے دیش کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. آزاد صاحب, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہ مصیبت ہمیں دیکھنے نہ پڑے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ مرکزی سرکار اس کا ضرور بدلہ لے گی. جس طرح سے پرائم منسٹر نے, ہوم منسٹر نے اس کو سیریسلی لیا ہے. پرائم منسٹر اپنا ٹور چھوٹا کر کے واپس آ گئے. ہوم منسٹر کل ہی پہنچ گئے, سری نگر بھی پہنچے, میٹنگیں کی, گلمرگ, یہ پہلگام بھی پہنچے. جو پرو ایکٹیو لیا ہے, لیکن میں پھر سرکار کو تو پرو ایکٹیو ہونا ہی چاہے تھا. اس وقت پرو ایکٹیو جموں کشمیر کی عوام رہی ملیٹنٹوں کے خلاف, اور پاکستان کو میسیج دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرو گے جموں کشمیر کے لوگ اسے برداشت نہیں کریں. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. بہت بہت شکریہ. بنا کسی سیاست کے, ایک صحافی کی حیثیت کے ناطے, ایک عام انسان کی حیثیت سے, جو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے پہلگام کی وادی میں, ماضی میں بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. آپ جموں کشمیر کے چیف منسٹر رہے ہیں, آپ کا ایک الگ تجربہ ہے جموں کشمیر میں